بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله حامدا ومصليا أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى واذكر في الكتاب مريم. سورہ کے بارے میں سورہ مریم میں مختصر سا ذکر ہم نے حضرت زکریا کے متعلق سنا. اللہ رب العالمین سے انہوں نے کس طریقے سے دعا مانگی اور اللہ رب العالمین نے انہیں پھر ایک بشارت دی بیٹے کی جن کا نام یحییٰ تھا. اس کے بعد اسی صورت میں آگے سورہ مریم میں حضرت مریم کا ذکر ہے. اور مریم وہ خاتون گزری ہیں جن کے بطن سے اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا. اور واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ ان کے والد نہیں تھے. ان کے پاس فرشتہ آیا اللہ رب العالمین کا پیغام یہ لے کر کہ تمہیں بچہ ہونا ہے. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. انہوں نے فرشتے کو انسانی شکل میں دیکھا تو یہ ڈر گئی اور کہنے لگی انی اعوذ بالرحمن، میں تمہیں اللہ رب العالمین کا واسطہ دیتی ہوں، لہٰذا اگر تمہیں کچھ بھی خوف ہے تو اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرو اور مجھ سے دور رہو. یہ عورت ان کا ذکر اللہ رب العالمین نے اس صورت میں کیا ہے. کہتے ہیں قال انما انا رسول ربک، میں کوئی انسان نہیں ہوں، اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کا پیغمبر، اس کا فرشتہ ہوں. لأہب لک غلاما زکیا، آنے کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں ایک پاکیزہ لڑکا کی بشارت ہے یا وہ دینے تمہیں آیا ہوں. قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا. کہنے لگی کہ مجھے لڑکا کیسے ہوگا. لم یمسسنی بشر، مجھے کسی انسان کے ہاتھ نے نہیں چھوا ہے، اور ولم اک بغیا، نہ میں کوئی باغیہ عورت ہوں، مجھے لڑکے کا کیا مسئلہ ہے. قال کذلک قال ربک هو علی ہین. اس نے کہا بات تو یہی ہے لیکن تیرے پروردگار کا ارشاد ہے کہ وہ مجھ پر بہت آسان ہے. کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین پر یہ چیز بہت آسان ہے. وَلِنَجْعَلَهُ لِلنَّاسِ، اللہ رب العالمین تمہیں ایک لڑکا دے گا اور اسے لوگوں کے لیے ایک آیت، ایک نشانی بنائے گا اور رحمت بنائے گا. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، کہا یہ بات طے شدہ ہے، یہ بات ہو چکی ہے، یہی معاملہ ہونا ہے. فَحَمَلَتْهُ، بس وہ حمل سے ہو گئی. ایک اس طریقے سے انہوں نے پھونکا، فرشتے نے پھونکا اور پھونکنے کے بعد وہ حمل سے ہو گئی. فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، اور جب وہ حمل سے ہو گئی تو ایک طرف ایک سائڈ چلی گئی، دور چلی گئی. فَأَجَاهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، پھر ان کو بھوک پیاس کا مسئلہ آیا تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایک درخت ہے، کھجور کا درخت ہے، تم اسے ہلاؤ. سوکھا درخت تھا اور انہوں نے کہا کہ ان کا ہلانے کا، اسے ہلانے کا کیا مطلب نکلتا ہے، سوکھا درخت ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے. کہا ہلاؤ، یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے کہ تمہیں وہ دے. اسے ہلایا تو اللہ رب العالمین نے اس کے ذریعے سے کھجور دیے. اور قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اور پیاس کا مسئلہ آیا تو پھر اللہ رب العالمین نے زمین سے ایک چشمہ جاری کر دیا، ایک چھوٹی سی نسیا منسیہ، چھوٹی سی نہر جاری کر دی. فناداها من تحتها الا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا. اللہ رب العالمین نے ایک نیچے سے چشمہ جاری کر دیا. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، کہا فَكُلِي وَاشْرَبِي، کھاؤ اس میں سے پیو. وَقَرِّي عَيْنًا، اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ. فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اگر تجھے کوئی انسان نظر پڑ جائے، کوئی انسان نظر پڑے تو فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ، تو کہنا کہ میں نے اللہ رب العالمین کی نظر مانی ہے. صَوْمًا، میں روزے سے ہوں. فَلَنُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، اور میں کسی سے بات نہیں کر سکوں گی. یعنی آپ اس آیتوں سے، ان آیتوں سے تھوڑا سا اس بات پر غور کریں کہ اللہ رب العالمین نے پاک دامنی ان کی کس طریقے سے قرآن کریم میں بیان کی ہے. اگر کوئی عورت پاک دامن ہو، صاف ستھری ہو تو اللہ رب العالمین اس کے لیے قرآن کریم میں جگہ دیتا ہے اور اس کے واقعات کو پھر امتوں کے لیے، لوگوں کے لیے ایک رہنمائی اور رہبری کا سبب بنا دیتا ہے. اس کے بعد جب یہ بچہ پیدا ہوتا ہے، فاتت بہ قومھا تحملہ، پیدائش کے بعد یہ بچے کو قوم کے پاس لے کر کے آتی ہیں. قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، قوم کے لوگ کہنے لگے
اے مریم تو نے بہت بڑی بیکار حرکت کی ہے، کیا مسئلہ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لوگوں کا نظریہ ہوتا ہے ایک انسان 1000 اچھائیاں کریں اور اس کی 1000 اچھائیوں پر لوگ پردہ ڈال کر کے ایک برائی اگر کوئی کر دے تو اس کی برائیوں پر لوگ دیکھنے یا اس کو لوگ ہوا دینے میں لگ جاتے ہیں۔ لہٰذا وہی چیز تھی، کہا لوگوں نے کہ مریم یہ تم نے اچھا کام نہیں کیا، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ، تیرا باپ برا آدمی نہیں تھا اور نہ تیری ماں بدکار عورت تھی۔ یہ مسئلہ کیسے ہوا ہے؟ یعنی کہ بھائی کا واسطہ ایک بہن کے بارے میں قرآن کریم نے پہلے دیا ہے، کہا یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن۔ جب بھائی بہن کی زندہ ہوں تو لہٰذا بھائیوں کو یہ چیز سامنے رکھنی چاہیے کہ اپنی بہن کا پوری طریقے سے وہ خیال کریں، اور اسی طریقے سے بھائیوں سے بہن کے بارے میں پوچھ تاچھ، اور بہنوں کا یہ مسئلہ کہ بھائی بہنوں کو سمجھا کر کے رکھیں، اچھے طریقے سے رکھیں، یہ بھائیوں کے لیے پہلا فریضہ اور پہلی ذمہ داری ہوتی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا قالوا یا مریم ما کان ابوک امرأ، کہ تمہارا باپ جو ہے نا بیکار آدمی نہیں تھا اور تمہاری ماں کوئی بدکار عورت نہیں تھی۔ کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا فاشارت الیہ، اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا، کہا قالوا کیف نکلم، اسی سے پوچھ لو۔ ان لوگوں نے کہا کہ یہ بچہ کیسے بولے گا، بھلا گود کا بچہ بات کیسے کر سکتا ہے؟ قال انی عبداللہ، تو وہ بچہ بول اٹھا، اس نے کہا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے کتاب دی گئی ہے، مجھے کتاب دی جانی ہے، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی اللہ رب العالمین نے بنایا ہے، وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور اس نے مجھے بابرکت کیا ہے جہاں بھی رہوں، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور اس نے مجھے نماز زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک بھی میں زندہ رہوں۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے یہ پورا واقعہ ذکر کیا، اور ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ کے اللہ رب العالمین نے ان کو نماز کی وصیت کی ہے، نماز کا حکم دیا ہے، اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، کہا جب تک بھی زندہ رہو یہ کام کرو۔ بہرکیف آگے اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم کا ایک واقعہ ذکر کیا ہے بہت مختصر انداز میں، اس طریقے سے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہا ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو بیان کرو، إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ اللہ رب العالمین کے سچے نبی تھے۔ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا، ان کے والد جو تھے بت پرست تھے اور بتوں کو بیچتے تھے، تراشتے تھے، بیچتے تھے، وہی ان کا کاروبار تھا۔ تو انہوں نے اپنے والد سے کہا تھا یا اذ قال لأبيه، اے میرے ابو، یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع، تم کیوں عبادت کرتے ہو اس کی جو سن نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا، کہا اللہ میرے ابو، مجھے اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ علم ملا ہے جو تمہیں نہیں ملا ہے، تو آپ میری بات مان لیں، سیدھا راستہ مل جائے گا۔ کہا یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے ابو آپ شیطان کی پیروی نہ کریں، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان وہ ہے جو رب کا نافرمان ہے۔ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، ابا جان مجھے خوف لگا ہوا ہے کہ کہیں آپ پر کوئی عذاب الہی نہ پڑے، من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں۔ دیکھیے باپ غلط راستے پر ہے، بیٹا صحیح راستہ دکھا رہا ہے، لہذا معلوم یہ ہوتا ہے کبھی کبھار والدین اور ماں باپ بھی غلط راستے پر ہوتے ہیں، اور اولاد اگر ان کو دیکھتی ہے کہ وہ غلط راستے پر ہیں تو ان کا حق بنتا ہے کہ وہ انہیں سمجھائیں اور بتائیں اور غلط راستے سے روکیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیا ہے اور کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اسماعیل علیہ السلام جو تھے سچے نبی تھے اور اپنے سچے انسان تھے اور اپنے وعدے کے سچے تھے، وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور رسول تھے اور نبی تھے، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وہ اپنے گھر والوں کے لیے نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیتے، وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور یہ چیز اپنے پروردگار کی طرف سے ان کو پسند تھی۔ دیکھیے اس چیز پر ہم غور کریں، یہاں اسماعیل علیہ السلام، ان کے والد کا نام کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اس بچے کو باہر اور دور چھوڑا تھا ماں کے ساتھ میں، تو اسی وقت انہوں نے دعا کری تھی ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس، اللہ میں اپنے اولاد کو یا ذریت کو اس لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ یہ نمازی بن جائیں۔ اور یہاں اللہ رب العالمین ان کا خود کا ذکر کر رہا ہے کہ یہ خود نمازی تھے اور اپنے گھر والوں کو یہ نماز کا حکم دیا کرتے تھے، زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے، لہٰذا پیچھے
اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں بھی فرمایا کہ ان کو نماز کی وصیت کی گئی ہے، زکوٰۃ کی وصیت کی گئی ہے۔ ادھر یہاں بھی اللہ رب العالمین نے ان کا ذکر کیا اور کہا کہ ان کو یہ نمازی تھے، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہا ادریس کا بھی ذکر کرو، وہ سچے نبی تھے۔ اور فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ ان تمام نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد کہا ان کے یہ ایسے نبی تھے اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، یہ ایسے لوگ تھے جب ان کے سامنے رب کی تلاوتیں، رب کی آیتیں تلاوت کی جاتی تو یہ روتے گڑ گڑاتے اور گر پڑتے تھے۔ اللہ رب العالمین کی آیتیں ان کے سامنے ذکر کی جائیں تو یہ اللہ رب العالمین کی آیتوں کو سن کر کے روتے گڑ گڑاتے اور گر پڑتے تھے۔ اور فرمایا فخلف من بعدہم، ان کے بعد ایسے لوگ آئے انہوں نے نمازوں کو ضائع کیا، واتبعوا الشہوات، اور اپنے نفس کی پیروی کرنے لگے۔ فسوف یلقون غیا، قریب ہے کہ وہ لوگ غی میں داخل کیے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ان کو بہت جلد غی میں داخل کر دے گا۔ غی جہنم کے ایک وادی کا نام ہے۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک يدخلون الجنۃ ولا یظلمون شیئا، فرمایا جو لوگ توبہ کر لیں اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کریں، فاولئک يدخلون الجنہ، تو اللہ رب العالمین ان کو جنتوں میں داخل کرے گا، ولا یظلمون شیئا، اور ان پر کسی طریقے کا ظلم نہیں کیا جائے گا۔ دیکھیے پہلے انبیاء کا ذکر ہے، اس کے بعد ان کی یہ صفت کہ یہ اللہ کی آیتوں کو سنیں اور سن کر کے روئیں گڑ گڑائیں اور اس کے سامنے گر پڑیں، اور اس کے بعد ان لوگوں کا ذکر جو نمازوں کو چھوڑیں، نمازوں کو ضائع کریں اور اپنی نفس کی پیروی کریں۔ اور نمازوں کا چھوڑنا یہ یقینی اعتبار سے صرف انسان کی نفس کی پیروی ہوتی ہے، اپنے من کی چاہت ہوتی ہے، سستی اور کاہلی ہوتی ہے، ورنہ حقیقی زندگی میں انسان کے پاس کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا، ایسا کچھ معاملہ نہیں ہوتا جس کو سامنے رکھتے ہوئے نماز کی وہ چھوڑ دے۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جس کو سامنے رکھتے ہوئے چھوڑ دے کہ نہیں اس کا سودا کر لیا جائے، نماز کو چھوڑ دیا جائے، اچھی چیز ہے۔ صرف اس کی سستی اور اس کے نفس کی پیروی ہوتی ہے، اور اسی چیز کے پیچھے شاید آج کے سماج، آج کے مسلمان اور ہم لوگ بھی پڑے ہوئے ہیں۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نمازوں کے پابند بن جائیں۔ فرمایا اگر کسی نے یہ کام کیے ہیں، نمازوں چھوڑنے کے بعد نفسوں کی پیروی کی ہے، اگر اس کے بعد وہ لوگ توبہ کر لیں، ایمان لے آئیں، عمل صالح کریں، تو اللہ رب العالمین کسی پر کیا ہے، ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے، ہماری زندگی جو گزر گئی، آنے والی زندگی میں ہمیں نیک اعمال کرنے کی ضرورت ہے اور رب کریم کو راضی کرنے کی ضرورت ہے۔ آگے اللہ رب العالمین فرمایا تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا، جنت کا ذکر کیا اور فرمایا یہ جنت ہے ہماری جس کا ہم وارث بنائیں گے، من عبادنا، اپنے بندوں میں سے، من کان تقیا، جو اپنے رب کا خوف کھاتے ہیں۔ بندے ہیں اور بندوں میں سے وہ بندے ہیں جو اللہ رب العالمین کا خوف کھاتے ہیں۔ آیت کریمہ پر تھوڑی سی گفتگو اس طریقے سے کی جائے، اگر صرف ہمارے دلوں میں اللہ رب العالمین کا خوف آ جائے تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بڑا انعام ہے کہ اللہ رب العالمین جنت کا وارث بنا دے گا۔ اور وارث بنانے کا مطلب یہ ہے اگر ہم خوف کھا کر کے اللہ رب العالمین کی طرف آئیں، نیک اعمال کریں، عمل صالح کریں، اچھے اعمال کریں، تو یہ ہمارے اعمال کا بدلہ نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے خاص اس کا فضل و کرم ہے کہ ہم اگر اپنے دلوں میں رب کا خوف پیدا کر لیں تو اللہ رب العالمین اس کے بعد ہمیں ایک فضل اور انعام اور اکرام کے طور پر ایک وارث بنائے گا، اور وراثت ہمیں کس چیز کی ملے گی، جنت کی ملے گی۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کا خوف اپنے دل میں پیدا کریں اور اپنے جنت کو ایک اچھا ٹھکانہ سمجھتے ہوئے اس کی تیاری کریں اور اس کے وارث بننے کے متلاشی ہوں اور طالب ہوں۔ اللہ رب العالمین ہمیں جنت الفردوس میں جگہ دے۔ آگے اللہ رب العالمین نے سورہ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی اور اسی طریقے سے فرعون کا ذکر کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں اور اچھے پیغمبر گزرے ہیں۔ فرمایا هل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى۔ ان کو اللہ رب العالمین نے پیغمبر بنایا، نبی بنایا، اور نبی بنانے کے بعد ان کو ایک چیز کہی، اذهب إلى فرعون إنه طغى، تم فرعون کی طرف جاؤ۔ کہا اللہ میں فرعون کی طرف جاؤں، میری سینے میں کشادگی دے دے۔ کیا کہا؟ سینے میں کشادگی دے دے۔ اس طریقے سے کہا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اللہ میرے سینے کو کھول دے، یعنی میرے سینے میں گرہ لگی ہوئی ہے یا میرے سینے میں اتنی طاقت اور ہمت دے دے
کہ میں اپنی بات کو وہاں تک پہنچاؤں. ویسر لی امری، اور میرے کام کو مجھ پر آسان کر دے. واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ کھول دے. بعض مفسر نے لکھا ہے کہ زبان کے تھوڑے سے زبان ان کی سخت تھی یا بول نہیں پاتے تھے، تو زبان میں لکنت تھی، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کری کہ اللہ تعالیٰ تو میری زبان کو آسان کر دے اور ایک اتنا بڑا کام کہ فرعون کی طرف میں جاؤں، جو بہت بڑا شاطر اور چال باز شخص ہے، بہت بڑا متکبر شخص ہے، جو یہ کہا کرتا ہے کہ میں بڑا رب ہوں. میں اسی گھر میں اس کی پیدائش، ان کی پیدائش، اور وہاں سے نکلنے کے بعد پھر وہیں پر تبلیغ کے لیے بھیجنا. کہا اللہ رب العالمین یہ مشکل کام ہے، لہٰذا میرے لیے تو میرے سینے کو کھول اور میری زبان کو آسان کر اور میرے بازو طاقت کر میرے بھائی کے ذریعے سے. کیا کہا؟ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور میرے بھائی کو اور میرا وزیر میرے کنبے میں سے کر دے. ہارون اخی اشدد بہ ازری، اور میرے بھائی ہارون کو اور اس کے ذریعے سے میری کمر کو تو مضبوط کر دے. اس طریقے سے ایک نبی نے اپنے دوسرے بھائی کے لیے دعا کی ہے. ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے دوسرے بھائی ہیں. کہا اللہ تعالیٰ تو ہارون کے ذریعے سے میری کمر کو مضبوط کر دے، یعنی مجھے قوت اور فوقیت دے اس طریقے سے کہ تو ہارون کو بھی کیا کر دے، نبی بنا دے، تاکہ ہم دونوں بھائی جائیں اور اپنا پیغام ان کو سنا سکیں اور بات کر سکیں. کہیں نسبحک کثیرا، تاکہ ہم تیری تسبیح بیان کریں. ونذکرک کثیرا، اور ہم خوب تیرا ذکر کریں. انک کنت بنا بصیرا، بے شک تو ہمیں خوب دیکھنے بھالنے والا ہے. فرمایا قال حدودی تسولک یا موسیٰ، اے موسیٰ جو تو نے سوال کیا ہے جاؤ، یہ تیری بات پوری کر دی گئی ہے. بہرکیف وہ گئے، جانے کے بعد ان کو کئی جگہ خوف ہوا تو اللہ رب العالمین نے کہا قال لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا، کہا تم ڈرو مت، اننا نخاف، قال لا تخافا اننی، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں. بہرکیف کئی واقعے ہیں، ان کو ان کے سامنے بھیجا اور ان کی لاٹھی میں اللہ رب العالمین نے اس طریقے کی قوت رکھی کہ ان کو سانپ کی شکل دی، یا اسی طریقے سے ان کی لاٹھی میں یہ قوت دی کہ ان کو مارو کہ وہ پتھر پر مارنے سے پتھروں میں جو ہے چشمے جاری کر دیے، اور بھی کئی ساری قوتوں سے ان کو نوازا گیا. بہرکیف واقعہ ہے، لہذا ہمیں ان تمام چیزوں سے یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین اگر کسی چیز کا حکم دیتا ہے اور ہم اس کی تکمیل کریں، اس کو مانیں، اس پر عمل کریں، تو اللہ رب العالمین بھی ہماری مدد کرتا ہے. جیسے یہاں پہ کہا لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا، تم ڈرو مت، خوف نہ کھاؤ. تم یہ نہ سمجھو کہ سامنے والا شخص کتنا بڑا مالدار ہے، کتنا بڑا طاقتور ہے، یا کتنا بڑا متکبر ہے. تمہارا کام ہے پہنچا دینا، تم لوگوں کو بتاؤ، سمجھاؤ. لوگ مانے تو ان کی مرضی، نہ مانے تو ان کی مرضی. مانیں گے تو تمہارے لیے بھلائی، نہ مانیں گے تو تمہاری طرف سے لوگوں کے لیے کوئی حجت، کوئی دلیل نہیں بچے گی. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ایک انسان پوری زندگی سے نیک عمل کر رہا ہوتا ہے اور اسی گھر میں اس کے بھائی غلط راستے پر ہوں، اس کی بہنیں، اس کے ماں باپ دین سے دور ہوں، یا بے نمازی ہوں، یا پڑوسی کو نماز یا دین کا فکر نہ ہو، تو انسان فکر نہیں کرتا ہے. کہتا اللہ تعالیٰ تم پہنچاؤ تاکہ تمہارے اوپر سے حجت ختم ہو جائے. کسی کو ہدایت دینا نہ دینا تو یہ اللہ کا کام ہے، اللہ کی مرضی ہے، لیکن تم کوشش نہ کرو، تم بات بات پہ ڈر کر کے بیٹھ جاؤ اور تم خوف کھا کر کے بیٹھ جاؤ، نہیں لوگ ناراض ہو جائیں گے، لوگ ڈرائیں گے، لوگ ایسا کریں گے، لوگ ویسا کریں گے. یہ نہیں ہے. کہا لا تخافا، تم خوف نہ کھاؤ، اننی معکم اسمع و ارا، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں اور تمہیں سن رہا ہوں. اگر آج یہ کام ہم کریں، دین کی تبلیغ کے لیے کچھ باتیں لوگوں کی سنیں، یا لوگوں سے کچھ الٹی سیدھی باتیں سن لیں، کچھ گالی گلوچ سن لیں، یا دو چار تھپڑ وغیرہ کھا لیں، تو یقین مانیے اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں کو بروز قیامت بہت اچھے سے پوری دنیا کے سامنے دکھائے گا اور بتائے گا کہ میرے بندہ میری اس دنیا میں جو دھوکے کی دنیا تھی اس میں ذلیل ہوا تھا، تو ذلیل ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اس نے دین کی تبلیغ کری تھی، دین کی خاطر اور میرے اسلام کی خاطر اس نے لوگوں سے ذلت اٹھائی، لوگوں کے تھپڑ کھائے، لوگوں سے گالی گلوچ کی. لیکن ہم ان تمام چیزوں پر دھیان نہیں دیتے ہیں. ہاں یہ ہماری بہت بڑی کمی ہے. حقیقت یہ ہے جب ایک انسان کسی کام کو کرتا ہے تو وہ اسی کو اچھا سمجھتا ہے اور اسی کو اچھا گردانتے ہوئے وہ اسی پر عمل کرتا ہے. اس کو پھیرنے کے لیے تو یقیناً اگر آپ کسی غلط کو سیدھا راستہ دکھائیں گے بڑے مشکلات مسائل تو آئیں گے، لیکن اگر وہ مان جائے گا تو یقین مانیے اس کی دنیا، اس کی آخرت سنورنا اور اس کے بعد اس کے ثواب کی طرح پورا ثواب آپ کو ملنا، ہم کو ملنا، یہ کتنا بڑا انسان کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے عظیم تحفہ ہے اور عظیم انعام اور اکرام ہے. بہرکیف ہمیں ضرورت اس بات کی ہے، اس واقعے کو خاص طور سے جو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، فرعون کے سامنے بھیجا کہ جاؤ تم ذکر کرو، تم سمجھاؤ، تم کہو، تمہارا جو کام ہے تم وہ کرو.
نہ ماننا، نہ مان کر کے ان کا متکبر ہو جانا، ان کا غرق ہو جانا، غرق ہو کر کے پھر آج بھی رہتی دنیا تک کے لیے اللہ رب العالمین کا ان کو نشان عبرت بنا دینا، اور پھر اللہ رب العالمین کا موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندروں میں بھی راستہ بنا دینا. یہ اللہ رب العالمین تمام چیزوں کو بیان کرتا ہے. یہ میری نشانیاں ہیں، قدرت ہے، طاقت ہے، قوت ہے. یہ اس لیے ہے تاکہ تم لوگ ان تمام چیزوں کو سن کر کے، پڑھ کر کے ان پر عمل کرو اور ان کے طرح بننے کی کوشش کرو. لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس زندگی میں اللہ رب العالمین کو راضی کریں اور ان تمام چیزوں کو اپنے سینے سے لگائیں اور کلیجے سے لگائیں اور حقیقی زندگی میں ان کو ڈھالنے کی کوشش کریں. مسائل ہیں، معاملات ہیں، پہلے خود اپنے آپ کو جگاتے ہوئے، اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے دین کے حوالے کرتے ہوئے حقیقی اور حقائق کا سامنا کرنے کی کوشش کریں. اگر حقیقت ہے میری کمی ہے تو میری کمی تسلیم کر لی جائے، آپ کی کمی ہے تو آپ کی کمی تسلیم کر لی جائے، سامنے والے کی کمی ہے تو اس کو تسلیم کر لیا جائے. صرف یہ سوچتے ہوئے زندگی گزار لی جائے کہ نہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ رب العالمین اس حالت میں رکھے گا. اپنے طریقے سے اچھائیوں کی کوشش کرنا ہے، برائیوں سے بچنا ہے. یہ تمام چیزیں ہمارے لیے پہلا فریضہ اور پہلا فرض ہونا چاہیے. لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگوں کو حقیقی دین پہنچائیں، لوگوں کو دین کی تبلیغ کریں. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم تو ہمارے سینوں میں کشادگی عطا فرما دے. اللہ تو ہماری زبانوں میں مٹھاس عطا فرما دے. اللہ تو ہماری ذہنوں میں ٹھنڈک پیدا فرما دے. اللہ تو لوگوں کو حق بولنے کی، حق پہنچانے کی مولا کریم تو ہمیں توفیق عطا فرما دے. اللہ جہاں کہیں مسائل ہوں، مشکلات ہوں، مولا کریم تو مدد کرنے والا ہے. اللہ تو ہماری مدد فرما دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.